انہیں محبتوں کے ساتھ بیٹھے اب میں خطاب نواز کے لیے محبت سے عقیدت سے گزارش کرتا ہوں. میرے استاد بھائی بھی ہیں حضرت صاحب ماشاء اللہ ہم سب بھی استاد کے شاگرد ہیں. یہ تصویر اسی کٹھے کی تحت کتابوں میں کتنی پڑھی ہیں ماشاء اللہ. آپ کے سامنے اپنی دل نواز خوبصورت انداز خوبصورت دل کا شباز کی کتاب فرمائیں گے. ذرا بلند آواز سے استقبالیہ سید ہیں آل نبی اولاد علی میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار زندہ باد. تو قربان میں
درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات تھے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر عالی مرتبت علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان قرآن حضرات اور میزبانان محفل عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سجے کھبے میرے استاد بھائی جلوہ گر میں میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ بھائی محمد غلام مرتضیٰ قادری اشرفی صاحب امام خطیب جامعہ مسجد حاضر اور انہوں نے نام لیا حضرت علامہ مولانا فخر ضیاء قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سجاد احمد قادری صاحب اور مسافر مدینہ جناب محمد ظہور احمد صاحب، حافظ بھائی محمد مقبول احمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاذیب صاحب اور جتنے بھی احباب بیٹھے ہو، اگر میں کسی کا نام نہیں لیا یا میں نہیں جانتا تو پریشان بالکل نہیں ہونا۔ ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے جس سونے محبوب دی اساں محفل سجا کے بیٹھے ہاں، وہ کملی والا وہ مدینے والا ساڈے نام بھی جان لے، ساڈے محبتاں دی اوقات کو بھی جان لے۔ تو حضرات علی وقار تہاڈی ایڈی محبت، اینا پیار، اینا خلوص، تساں محفل جما کے بیٹھے ہو، عشق رسول دل دے سما کے بیٹھے ہو اور تہاڈی محبت تے خلوص ویکھن تو بعد میرا دل یہ کہتے مجبور ہے کہ اینا ٹائم ہو گیا 11 بج چکے نے اور اینی دیر دی محفل چلی ہے، تساں محبت دے نال بیٹھے ہو، ذوق دے نال بیٹھے ہو، شوق دے نال محبت پیار دے نال اینے جذبے اور خلوص نال بیٹھے ہو، میرا دل یہ کہتے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ العزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مبارک دیا اور شہر یا محبت کرنے والے دیا چند گلاں تواڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں اللہ دا قرآن پڑھ لگیا، استقبال قرآن دے وچ آکھو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرات علی وقار ذرا توجہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن ہدایت نور تے روشنی بننے والی کتاب، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے لا اقسم بہذا، فرمایا سونیا سانو تیرے شہر تے قسم ہے، رات رات توجہ کرنا مولا شہر مکہ دی قسم اس واسطے کھائی ہے کہ اوتھے کعبہ اللہ ہے، آواز آئی نانا اس واسطے قسم کھائی ہے علی کی مولا کیا اس واسطے اس شہر دیا قسم کھائی نے ایتھے مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں نہیں علی کی مولا کیا اس واسطے اس شہر دی قسم کھائی ہے کہ ایتھے صفا مروا پہاڑیاں نے، فرمایا نانا علی کی مولا پھر اس شہر دیا قسم کیوں کھانا ہے، فرمایا وَأَرْضَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اس واسطے قسم کھانا اس شہر دی زمین کے اوپر میرے یار دے قدم جو لگ گئے۔ کتنی عظیم کتنی جناب شانہ والی مٹی ہے، رب فرماتا ہے سونیا جس زمین تے تیرے پیر لگ جان میں کائنات کو رسنا چاہنا، فرمایا سونا قسم اس واسطے کھائی ہے کہ تیری سواری دے قدم ایتھے لگ گئے ہیں، میں کتنی عظیم اور دھرتی ہے جتھے سواری دے قدم لگ جان، رب رب
اس زمین دیا قسماں کھاندے اس مٹی دیا قسماں کھاندے پھر کیوں نہ آکھیے تینوں چوم چوم اکھاں نال لا او مٹیے مدینے دیے تینوں چوم چوم اکھاں نال لا رسمہ خود خالق کائنات بیٹھا ہے سونے مدینے میں دیکھنے دے واسطے جان کے جناب قبلہ ظہور احمد صاحب اور نال انہوں کی اہمیت محترمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شمار سنو اور دلوں کے اندر ٹھنڈ پہ جائے گا خدا کی قسم ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے نا سونا پھر جناب پھول تے کلیاں رول ہے وہ سونا جو رب ہلا دینا ہے کملی والا محبوب تے پھر جو سونا بول رہا ہے کمال کر چھڑتا ہے میرے آقا فرمایا من زار قبری من زار قبری وجبت لہو شفاعتی وہ مبارک ہوئے اونا اکھاں مبارک ہوئے اونا لوکاں جڑے وہ سونا شہر لے کے آئے ہیں جڑے سونے آقا دا گنبدے قدرہ لے کے آئے ہیں اور میں دعا کرنا مولا جڑے ترستے بیٹھے ہیں نا اینا کو بھی سونے محمود دا شہر بکھا سکتا جڑا نہیں نہ بیٹھا ہوتے ترستے ہیں جڑا لے کے آ جاندہ پھر وہ طلب بیٹھا وہ کہنا کہ کیڑا ٹائم ہوں میں پھر ہوتے پہنچ جاؤں آقا فرمایا جنہیں میری قبر انور دی زیارت کر رہی نا وہ دیتے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عاشق گزرے نے بڑے دیوانے گزرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوان ہے جن کا نام ہے حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی محبت دے اندر چاہیے سونے محبوب دے عشق نے ٹھاٹ ہماری کہ آپ نے نام لکھی قلم پر سلطہ جان والا دے ہجرہ یا رسول اللہ جدو نام لکھی نا تے لکھنیاں دیر اشتیار آیا جامی نام تے لکھتا پہ مدہ تے پھر نا کہ گمبدے قدرہ تے حاضری دے جا کے نمازہ شریف کے سامنے کھڑا ہو جامی تے کھڑے ہوں کے آقا کی بارگاہ چاہتی عرض پیش کری جامی پاک نے کلام پورا لکھ لیا تے لے کے نہ کہ آپ نے کولے رکھ لیا تے انتظار دے وچ بیٹھ گئے بھی کیڑا ہن قافلہ مدینے نوں جاوے تے میں جامی اس قافلے نال رل کے تے مدینے پہنچ جاواں حضرات دی بارگاہ ذرا توجہ کرو ہن دن گزرنے گا کہ قافلہ جناب مدینہ پاک کی طرف چلیا نہ میں تے کہنا جامی پاک نہ تے کہنے سنے کے اچھے پیا اچھے پیا موہے دے سے بلاو اچھے پیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دی نیت لے کے حاضر دی نیت لے کے کہ آپ چلے گئے نیت شور کیے کہ سونے محبوب دی بارگاہ جا کے میں سلام میں عقیدت پیش کرنا ہے حضور دی نام جا کے سامنے رویا کرتے سے کھڑے ہو کے پڑھ کے حضور کو سنانی ہے حضرات توجہ کرنا کافلا چلتا چلتا مدینہ پاک دے کچھ رات ہو گئی میرے مدینہ سنتا ہے ظاہری اکھاں بند ہوئیاں دل دیا اکھاں کھول گئیاں سونا کملی والا محبوب تشریف لے گئے حضرات توجہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مدینہ کے خاطر سے آ گئے حضرات تو میرے مدینہ نے حضور دا چہرہ دیکھیا کہ میں دے کہنا کہ آیا فتوحا مکھڑا رحمان جامی بندے فرمایا انہوں واپس موڑ دینا امیر مدینہ گیا ہے قابل ابتدا کی آواز ماری ہے اپنی رحمان جامی عبدالرحمان جامی کہنے لگے کہ میرا نام عبدالرحمان ہے امیر مدینہ آ گیا واپس چلا جا تیرو اجازت کوئی نہیں ہوتا رسول سے جا دی رات رات توجہ کرنا جامی پاک آپ پیچھے مڑ گئے تھے کارے آلہ حضرت کی زبانی کہنے گئے ایک کہنی ہونگے وہ سونا لازار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے
فرمایا امیر مدینہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونے لوگوں میں فرمایا عبدالرحمن جامی پھر بھی آیا ہے اور واپس بھیج دے وہ امیر مدینہ نے پھر جامی پاک کو واپس بھیج چھڑے جامی پاک پھر آ گئے اور تیسری دفعہ پھر دل کے اندر مدینہ دی طرف آئے رات رات توجہ کرنا چاہیے دیکھ کے آئی ہوتے ہو کر نگلا جنہ میں کے آئے ہوتے بول دے نہیں تیرے باہر راز حقیقتاں دے او تیرا دے حقیقت کھول دے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے دی وہ جڑی آگ سی نا محبت آجی پیا دے اندر پڑکی تے جامی پاک کیا کیوں ہو نہ سکے یہ ساری دعا تے اگر ہمیں نہیں جان دیتے پڑھ کے تو واپس بھیج دیتے ہیں کیوں نہ ایسے کرنے بھی کسی نے سامان دے وچ لوگ کے چلے جاتے ہیں نہ کسی نے دساں گے نہ نظر آواں گے نہ کوئی واپس بھیجے گا اور ایک بندے نال گل کرنی یار جو لینا ہے میرے تو لے لے تے آپ دے سامان دے وچ پہلے مزور کے لے جاتا پر اے نہیں پتہ سی کہ جندے والی جا رہے ہیں وہ سارا کچھ ہی جانتا ہے جندے والی جا رہے ہیں وہ سب کچھ ہی جانتا ہے اور پھر طرح کی کامرہ چل گیا سامان دے اندر جامی پاک کیا ہے راجہ بلے ٹیپ لوٹے ہوئے ہونا ہے کہ لے کے کام نہ جا رہے ہیں حضور رات کا ٹائم ہویا امیر مدینہ دے پھر خواب دے وچ آ گئے خواب تشریف لے کے فرمایا امیر مدینہ کی سونا حکم ہوئے فرمایا جامی پھر آ رہے ہیں جامی پھر آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیے فرمایا جامی پھر واپس موڑ دے ہو جامی واپس موڑ دے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں توجہ کرنا آقا کریم فرمایا کہ ایس دفعہ آ رہے ہیں پر انداز بدل کے آیا ہے انداز بدل کے آیا آقا سواری نہیں تھا چڑھی ہے سواری ہے پورا سامان پہتے بیچ جامی آئے حضرات نا توجہ کرنا جامی پاک سامان دے چھپ کے آ رہے ہیں دے نالے میں دے دے گوایا کہ ایسا کی بھیس بٹائے او یار دے ملنے نو ایسا کی بھیس بٹائے او یار دے ملنے نو ایسا کی بھیس بٹائے یار دے ملنے نو تے علم نہ کیا سی آسان کر لیا
سے آ جانا ہے پھر اٹھ بیٹھنے نے میاں صاحب بولیا فرمانے نے رات پوے رات پوے تیرے دردانوں او میاں نیند پہ آئی درد مندہ نو یاد سجن دی او میاں ستے آیا جگاوے جامی پاک یاد سونے مقبول نو کر دینے کنارے عد کر دینے سونے ایک باری آپ دے در تے آندی اجازت دے دے کملی والے میرے دل دی حسرت پوری ہو جائے گی رات رات توجہ کروانا کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ٹائم ہویا امیر مدینہ نے خواب پچھے آ گئے فرمایا اے امیر مدینہ تینوں میں حکم دیتا سی جامی نو واپس موڑ دے تو قید کر چھڑے ہے فرمایا جامی کوئی چور نہیں ہے جامی کوئی چور نہیں ہے اے ہو رے اے ڈاکو نہیں ہے اے کوئی مجرم نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے دی سونے پھر آنا والا کون ہے فرمایا عبدالرحمن جامی میرا عاشق ہے سونے عاشقانوں روٹی دانے عاشقانوں کے درتے بلائی دے فرمایا اے ایڈا وقت عاشق ہے میری نات لکھی پھر ہے میری دل کی خواہش ہے میرے دوزے کے سامنے آ کے پڑھنی ہے جنہیں پیار محبت دے پہین عشق نال انہیں نات لکھی ہے فرمایا میرے در کے آگے اگر جامی سلام پیش کر دیتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے روزہ اقدس جو بار آگے جامی کا استقبال کرنا پڑے گا اور بار روایتہ دے سیاں ہے ہاتھ اپنی قبر انور دے وچوں بار کر کے جامی جناب مصافہ کرنا پڑے گا فرمایا جامی کو فرما دے ہو جامی لگے نایا بھی تیرا سلام آسا قبول کر لیا ہے سونا محبوب آپ کے غلامہ اللہ بڑی محبت فرماتا ہے اتنا پیار ساتھ کرتے ہیں تے پھر جامی پاک نے آکھیا جامی میں بیچارہ سالین سلام آج جامی بیچارہ سالین سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام سونا جامی بچانا پھر ہوتے مجھے جان نہیں سکتا تیری سونی سلام ہی آپ کا پیش کر سکتے ہیں سونے ساڑھا سلام قبول فرما امام مالک اور آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک تے روزہ رسول نے بالکل کول بیٹھ کے حدیث رسول پڑھائی ہے کہ ادب اینا کیتا ہے کدے بھی کتاب تے برکات پرتن دی آواز پیدا نہیں ہون دیتی ادب والے جانتے ہیں نا قدر نبی دا ایک ہی جان او میاں دنیا نار کمی نے او قدر نبی دا او ہوئی جان تے عشق جینا دے سی
وہ کام کیے تو اس بات کا بھی شان کیے امام مالک والی ساری زندگی آپ ورکے دے تھلن دی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی امام مالک پاک سے پوچھا تو وجہ کی ہے فرمایا میں ڈرنا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سے بےعزتی نہ ہو ذرا جنہیں آواز ہی پیدا ہو گیا تو سارے مسائل ظاہر ہو جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے کہا میرے مدینہ پاک میں جوتی نہیں پائی جوتی نہیں پائی پہلا وجہ کی ہے قدر آنے جانے کا نشان ہے عزت آنے جانے اور امام مالک پاک کدے بھی آپ کی کام کی گلی کے درمیان سے جوڑے نہیں سکتے آپ دی اکنیاں نے وہ کپڑے پھٹے رہتے سر جو کپڑے پھٹے رہتے سر من چلتا رہتا سر دیوانہ دراز کو سیڑھ کے چالے سر لوگ آنکھیں امام صاحب بازار بڑے کھلے نے گلیاں بڑیاں کھلیاں سچا دے پہ سکھ رہے ہو میں میرے شرم آنی ہے انہاں گلیاں میں رچی کھوڑ جنہاں گلیاں میں رچی اپنی بارہ محمد میں کرتا رہے حرم شریف تو صدقے جائے اور جتنے بکریاں یار چرائیں اور قدم قدم دیووں سے دے چم چم اکھانا لانی مٹیے مدینے دیے قدم قدم دے بوسے دے بوسے قدم قدم دے بوسے دے اور جتنے تلیا یار لایا حضرت امام مالک پاک آپ فرمائے میں گلیاں دے درمیان اس واسطے نہیں چلدا یقیناً اینا گلیاں دے اندر سونا محبوب توڑتا دیا ہے پر میں میرا دل میرا زمین گوارا نہیں کرتا جس جگہ پہ حضور دا قدم لگیا ہوئے اگر جو دے مٹی پہ گئی ہے مٹی بہت زیادہ پہ گئی ہے آپ فرمانے میرا پیر ہوتے آ جاوے اتنے پیر نبی دا آیا ہے اتنے معلوم میں بے ادبا بچنا دیکھنے جاتا سونا محبوب امام مالک پاک ساری زندگی مدینے میں جوتی پائی نہیں تھی ابو بکر پاک جوتی لائی ابو بکر پاک جوتی لائی نہیں ابو بکر پاک سے پوچھا کہ مسا پیروں جوتی کون نہیں لاندے کہتے کہ میرے پیر ایسے آبر نہیں کہ سونی تصدیق کرتے یہ عشق دی انتہا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینی محبت اپنی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد بن حنبل پاک آپ مدینہ پاک گئے نا تے آپ نے جاتے بٹن کھول لیا تے جانتے نا مدینہ پاک نے ترتیب لگا کے آپ نے مٹی میں چومنا شروع کر دیا مٹی میں چومنا شروع کر دیا آپ کے ہاتھ لگے نال سے مرید جی نال سے پڑھنے والے نال سے یا کہ امام صاحب ہے کہ گھر سے بڑے لوگ رہتے ہیں ہمیں ٹیک سونے جاتے ہیں حاضری پیش کرتے ہیں لیوتا قانون مارک دیکھتے ہیں وہ جگہ میں سونا محبوب بہتا رہا جس میں سونا محبوب چلتا بہتا رہا عجیب انداز ہے کہ تو سب مٹی میں چومنے پہ پر میں اس عجیب کو میں چومنے یا نسبت دی وجہ بھی چومنے جنہوں ماننے یا نسبت دی وجہ تو ماننے اس مٹی میں اس واسطے پیار چومنا اس مٹی سے پیر میرے مصطفیٰ کریم آج لوگی جاندنے کرنے مکے جاؤ ہوتی سب کچھ لگ ہے خدا دی قسم جندہ کار مکہ نا وہ سونا بھی مدینیوں ہی لگتا ہے
کا ذکر ہے مدینے کی ذاتی محبت کون ہے میں کہ پھر دین دے وارث پر بات چڑھ جائے تو آقا نے فرمایا میں جڑے شہر میں جاواں گا اس شہر دی اس دھرتی دی محبت رات مسلمانوں دے دل میں چھپا دے گا پھر اے کون ہوندے نے بیلی جڑے اس جگہ دی ساڈے دل وچ محبت کر چاہتے نہیں ایک قدرہ والے جانے اس جگہ دی محبت کی ہے اس جگہ دی شان کی ہے عظمت کی ہے حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں دعا کرنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سب کو سب کو زیادہ نصیب فرمائے آمین ہن جائیے نا ٹائم ہوا پیا رحمت اللہ ٹائم آنا ہے بسم اللہ رحمت اللہ کرے بلند آوازہ بخشش مانگنے والے کار کھلا ہے دروازہ میں دعا مانگنا کہ سو جائیے جا کے آنکھ لا کے جاوے تیار تشریف لے کے سونا پیس بٹا کے بھی آ جاوے نا وہ بولنے دے دعائے دار بڑے سونے وہ مائیے ڈکے نے شان دے بہار اپنی سرکار آپ بیٹھے نا اے مقام سی اسٹیشن تے آپ بیٹھے سن آنکھ لکیلا تے سونا تشریف لے کے آئے حضرات توجہ کرو اور ذرا جی آنکھ بند کیتی ہے تے سونا تشریف لے کے آ گیا میرا گڈیا گیا ٹیشن پہ گڈیا گیا ٹیشن پہ او پیچھے ہٹو بابو جی سانو مدنی بیٹھے تے کسے ہور پنجابی دے شاعر نے اس طرح ترجمانی کی تھی کہ کوئی ڈاکا یہاں سے بولیا کرتا ہے ہٹیاں اتے بان پیا ہٹیاں اتے بان پیا اور ٹوروں پہ بٹایا اساں ٹور پہ سار لیا اور چڑی بننے اتے بیٹھ جائے او ایک باری او سونیا تو دس جاوے سکھ زندگی دی لے جاوے اور پانی کو سردا پیندے او پانی کو سردا پیندے او تھوڑے نالے کالا یار لجپال سجیندے او لے لو یار میرے چاندی جان دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائی دے اللہ کی دعا کرنے والا ساری ساتھی حاضر قبول فرماوے اللہ تعالیٰ جنہیں بھی بیٹھے جنہیں مدینہ لے جائے جنہیں طلب لے کے بیٹھے اللہ تعالیٰ سب کو بار بار گھومنے ہم خزرہ اقامت اللہ کے حال کے نصیب فرماوے اللہ سب دے دل جائے حفاظت فرمائے آمین و توفیق سرکار کا فرمان ہے کہ کعبہ اللہ تے پہلی نظر پہندی جڑی بھی دعا قرآن کو کیا مبارک ظہور صاحب انشاءاللہ تمہارے پاس سے تو پھر جتنے بھی ظاہر ہو جائیں دان آئینا آئینا دیکھنے والے تھے اللہ ماشاءاللہ میں نے پتا ہوں حضرت علامہ مولانا حضرت گلاب قادری اشریف صاحب بھائی محمد ادریس صاحب اور بھائی محمد ادریس صاحب ماشاءاللہ جائے مدینہ پاک میں جا رہے ہیں مکہ پاک کے حاضر واسطے جا رہے ہیں اللہ دی بارگاہ دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں دے صدقے سانو ساتھ بار بار رکھے بیت اللہ تے مدینہ پاک میں حاضر نصیب فرمائے اینی طلب لے کے بیٹھے ہو اینی محبت لے کے بیٹھے ہو انشاءاللہ سونے دی بارگاہ دے بارگاہ جا کرن دی دیر تواڈے عرض کرن دے وچ دیر ہو سکتی ہے لیکن اون دے سنت وچ دیر نہیں ہو سکتی عرض امتی جو کرے حالے جا رہے فریاد فریاد امتی جو کرے آنے دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اس بندہ مٹ جائے نہ آئے گا وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آئے گا وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آگا کیا ہے تو کعبہ اللہ جاؤ
اور نہ پہلی نظر کعبے دے پتے سرکار کو میں پہلی نظر پہلے جڑی دعا منگو اللہ کو قبول فرماندا ہے پہلی نظر پاندے آ کے